من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا بالخير وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على قاتليهم وغاصبي حقوقهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على فطرة الإسلام. صلوات الله. سورہ فاتحہ مرحوم غلام حسین محمد علی جی والے کا نام پڑھتے ہیں. ارشاد پیغمبر ہے کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے بہت سی باتیں بیان کر چکا ہوں. انہیں یاد دلانا یا دہرانا اس وقت مقصود نہیں ہے. البتہ رب کے کلام کے لیے یہ بات یاد دلانا ہے کہ فطرت یعنی وہ نظام جو ایک ضابطے اور قاعدے کے اندر چلتا رہے، تبدیلی قبول نہ کرے، ہر چیز کی فطرت اللہ نے پیدا کی. تو فطرت اللہ کی تخلیق اور پیدا کردہ ہے، اور شریعت بھی اللہ کی بھیجی ہوئی ہے. تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے بارہا یہ گزارش کی ہے کہ جو فطرت کہے گی وہی اسلام کہے گا، اور جو اسلام کہے گا فطرت کے تقاضے وہی ہوں گے. البتہ دو باتیں ممکن ہیں. ایک بات یہ ممکن ہے کہ ہمارے سمجھنے میں فرق پیدا ہو جائے، جس کی بنا پر ہمیں یہ خیال یا شبہ ہو جائے کہ اسلام یا فطرت میں اختلاف ہے. اور دوسری شکل یہ ہے
کہ اگر اسلام کے نام پر اسلام سے ہٹ کے کوئی نیا فرقہ قائم کر لیا جائے تو وہ نیا فرقہ اسلام کے نام پر چاہے قائم کیا جائے لیکن اس اسلام حقیقی سے الگ ہوگا جو اللہ کا بھیجا اور رسول اللہ کا لایا ہوا. اس لیے اس کے احکام میں، اس کی باتوں میں اور فطرت میں فرق پایا جائے گا اور پایا جانا چاہیے. اس لیے کہ فطرت کے مطابق وہ اسلام ہوگا جو اللہ کا بھیجا ہوا ہے، وہ اسلام فطرت کے مطابق نہیں ہوگا جسے بندوں نے بدل ڈالا. نمونے کے طور پر ایک روزمرہ پیش آنے والے مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. مسئلے میں اہمیت کس تھی، لیکن اتنی اس پر بحثیں ہوئی ہے اور الگ الگ ایسا وہ امتیازی نشان بن گیا ہے کہ آج سوال کیا جاتا ہے اس مسئلے کے بارے میں اور جواب کہا جاتا ہے کہ آدمی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اس صورت میں اس کے ہاتھ کھلے ہونا چاہیے یا بندھے ہونا چاہیے. میں اس مسئلے کو صرف اتنی سی بات کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ گزشتہ تقریروں میں مسلسل میں نے یہ گزارش کی کہ فطرت اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، دین اللہ کا بھیجا ہوا ہے، لہذا جب دونوں ایک ہی کے پیدا کردہ اور ایک ہی کے بھیجے ہوئے ہیں تو دونوں میں اتحاد ہوگا، اختلاف نہیں ہوگا. اب اگر اختلاف ہے تو یا ہمارے سمجھنے میں غلطی ہے یا ہم نے دین بدل ڈالا ہے. یہ مسئلہ چونکہ ہمارے بچوں کے سامنے برابر آتا ہے اس لیے اس کی طرف توجہ دلانا ہے کہ نماز پڑھنے کی حالت میں ہاتھوں کو کھلا رہنا چاہیے یا بندھا رہنا چاہیے. ایک بالکل ضمنی مسئلہ تھا مگر اہمیت اختیار کرے گی. اچھا، نماز میں صرف کھڑی ہونے کی حالت تو نہیں، آدمی وضو بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، اٹھ کے بیٹھتا بھی ہے، کھڑا بھی ہوتا اور ہر حالت میں ہاتھ استعمال ہوں گے. تو یہ مسئلہ نہیں بنا کہ رکوع میں ہاتھ کہاں رکھے گئے، یہ مسئلہ نہیں بنا کہ سجدے میں ہاتھ کہاں رکھے گئے، یہ مسئلہ نہیں بنا کہ اٹھ کے بیٹھتے ہاتھ کہاں رکھے گئے. یہ مسئلہ اختلافی بن گیا کہ جب سورے پڑے جائیں آدمی کھڑا ہو تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو یا ہاتھ کھول کے کھڑا ہو. تو اب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو فطرت کہے گی وہی اسلام کہے گا اور جو اسلام کہے گا وہی فطرت کہے گی. تو اس بات کا میرے بھائیوں جائزہ لیں آپ کہ فطرت ہاتھ باندھنے کو کہتی ہے یا فطرت ہاتھ کھولنے کو کہتی ہے. قرآن مجید میں جہاں کہیں آپ کو حکم نماز ملے گا ایک ہی لفظ ملے گا، اقیم الصلاۃ، نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. اقیم الصلاۃ، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو اب اقیمو کا جب اردو میں لفظ آ گیا کھڑے ہو جاؤ تو فطرت کے راز جو ہے وہ بڑوں سے نہیں سمجھے جاتے. بڑے تو اپنی عادتوں میں فطرت بگاڑ ڈالا کرتے ہیں. فطرت اگر سیکھنا ہے تو بچوں سے سیکھنا چاہیے.
اور جو جتنا کم سن بچہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ وہ فطرت کی طرف رہبری کرے گا. یہ کہ بعد میں تو ماں باپ کے تعلیم کا ماحول کا اثر پڑ سکتا ہے. اور بات یہاں پر آ گئی ہے تو 1000 مرتبہ کی سنی ہوئی بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں پیدا ہونے والا بچہ جو سب سے پہلا کام کرتا ہے وہ رونے کا کام کرتا ہے. اسلام کی فطرت پر بچہ پیدا ہوتا ہے، اور میں نے کہا جو فطرت ہے وہی اسلام ہے، جو اسلام ہے وہی فطرت ہے. تو دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوتے وہ سب سے پہلا کام بغیر کسی سکھانے والے کے یہ انجام دیتے ہیں کہ روتے ہیں. تو جب انہیں دودھ پینا بھی نہیں آتا، جب انہیں ماں باپ کو پہچاننا بھی نہیں آتا، تب بھی انہیں رونا آتا. تو کم سے کم اتنی سی بات یاد رکھ کے ہمیشہ آدمی کو یاد رکھنا چاہیے کہ رونا فطرت کے مطابق ہے، اور اسلام فطرت کی مخالفت نہیں کرے گا، لہذا رونے کی اجازت دے گا، رونے کو منع نہیں کرے گا. تو یہ تو ضمناً بات نکل رہی ہے. ورنہ میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا تھا کہ نماز میں فطرت کیا کہتی ہے، ہاتھوں کو کھولنے کے لیے کہتی ہے یا بند کرنے کے لیے کہتی ہے؟ تو مسجد میں نہ طے کیجیے، اعلیٰ گلی میں طے کیجیے، سمجھداروں میں نہ طے کیجیے، ناسمجھوں میں طے کیجیے. 3 برس کے، 4 برس کے، 5 برس کے بچے کھڑے کیجیے. فطرت پہچاننا ہے نا، اور اسلام فطرت کے مطابق. تو ہمیں طے کرنا ہے کہ نماز میں ہاتھ کھولنا ہے یا باندھنا ہے. بات یاد رہے گی انشاءاللہ. اور ایسا کیجیے کہ مختلف مذاہب کے مختلف گھروں کے بچے لے لیجیے. ایک مسلمان بچہ ہو، ایک ہندو بچہ ہو، ایک عیسائی بچہ ہو، ایک یہودی بچہ. اور اب حضور سرور کائنات کی بات یاد رکھیے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. البتہ اس کے ماں باپ اسے بگاڑ کے یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں. تو ابھی بگڑنے سے پہلے والا بچہ ہم لے آئے 5 سال. 5 بچے 5 مذہبوں کے لے آئے. قرآن مجید ہم سے ایک جگہ نہیں درجنوں جگہ کہتا ہے یقین الصلاۃ، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. بل لفظ بدلے بغیر بچوں کو بٹھا کے ان سے کہیے کہ کھڑے ہو جاؤ. اب یہ دیکھیے کہ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں یا ہاتھ کھول کے کھڑے ہوتے ہیں. آپ یقین مانیے ایک بچہ بھی ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑا ہو. تو اس کے معنی کہ فطری طور پر کھڑے ہونے میں ہاتھ کھلے رہتے ہیں. اسلام فطرت کے مطابق ہے. جب اسلام کو بدل ڈالیں گے آپ تو حکم فطرت کے خلاف ہو گئے. جن لوگوں نے نماز میں ہاتھ باندھنے کی عادت ڈالی، تو میں آپ سے اس مسئلے پر دیر تک باتیں نہیں کروں گا، کچھ اور باتیں بھی مجھے کہنا ہے. لیکن چونکہ روز اس مسئلے پر بحث کی جاتی ہے، اس لیے اپنے نوجوانوں کے دماغوں میں تھوڑے سے تذکرے چھوڑ دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ جواب دے سکے. ایک بچے سے، 5 بچوں سے، 15 بچوں سے ہم نے لفظ کہا کھڑے ہو جاؤ. اب ذرا آپ بھی مسائل سن لیجیے. ایک بچہ اس طرح کھڑا ہوا کہ ایک پیر زمین پر رکھا، ایک پیر اٹھا لیا. کھڑا تو ہے، بیٹھا نہیں ہے، لیٹا نہیں ہے. لیکن ہم نے آپ میں ہر شخص کہے گا ٹھیک سے کھڑے ہو. تو ٹھیک سے کھڑے ہو حکم کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہونے والے نے کھڑے ہونے کی خلاف ورزی کی ہے، غلط کھڑا ہوا ہے، تبھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک سے کھڑے.
अच्छा उसने दोनों पैर जमीन पर रखे लेकिन दोनों हाथ उठा के सर पर रख लिए, तो फिर आवाज आएगी ठीक से खड़े हो। पैर इतने फैला दे जितने लंबे उसके पैर, फिर हम आवाज देंगे ठीक से खड़े हो। तो जब तक ठीक से खड़े होने की हिदायत आती रहे, इसके मानी यह है कि फितरी तौर पर जिस तरह खड़े होने का हुक्म दिया गया है उस तरह से ये बच्चा नहीं खड़ा हो। अच्छा खड़ा हो के लहरा रहा है कभी दाहिनी तरफ कभी बाईं तरफ, तो हम फिर टोकेंगे ठीक से खड़े हो। अगर वो खड़े हो के कभी आगे झुकता है कभी पीछे झुकता है, हम फिर आवाज देंगे ठीक से खड़े हो। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात महसूस कराना चाहता हूं कि जब तक कहने वाला कहता रहे कि ठीक से खड़े हो, इसके मानी ये है कि फितरी तौर पर जैसा खड़ा होना चाहिए वैसे बच्चा नहीं खड़ा हुआ, लेकिन पैर न बहुत फैले हो न बिल्कुल मिले हो, आदमी सीधा खड़ा हो, न दाहिने हिलता हो न बाएं हिलता हो, न आगे झुकता हो न पीछे मुड़ता हो, न हाथ सर पर रखे हो न सीने पर रखे हो न कमर पर रखे हो, हाथ सीधे सीधे लटके हुए हो। दुनिया में कोई आदमी अगर इस पोजीशन में खड़े हुए बच्चे से ये कह दे कि ठीक से खड़े हो तो इसके मानी ये है कि अभी किसी तौर पर नहीं खड़ा। लेकिन एक आदमी भी इस सूरत में बच्चे से नहीं कहेगा ठीक से खड़े हो तो इसके मानी ये है कि जब हुक्म में क़याम आता है तो अल्लाह हमें पैरों को इतना फैला के खड़ा होना चाहिए कि कहा जाए ठीक से खड़े हो, न पैरों को पर पैर रख के खड़ा होना चाहिए कि कहा जाए ठीक से खड़े हो, न नमाज में हिलते रहना चाहिए कहा जाए ठीक से खड़े हो। बस ऐसे खड़े होना है कि न पैर फैले हुए हो न पैर सिमटे हुए हो, हाथ छुटे हुए हो, हाथ लटके हुए हो और आदमी कायम हो, न हिलता हो न सीधा हो न टहलता हो। तो ये फैसला खड़ा हो जाए तो उसे कहेंगे खड़े होने का हक अदा कर दिया। बस नमाज में हमारी नमाज तभी सही होगी जब हम इन शरायत के साथ खड़े होंगे। नमाज जैसे और वैसे मामूल मैंने आपके साथ रोज की तरह आज के कलाम की बुनियाद ये बात बता कि फितरत अल्लाह की पैदा की हुई और मजहब अल्लाह का भेजा, तो दोनों का एक और मुस्तहिद और से इख्तिलाफ होना जरूरी है। इख्तिलाफ कोई शक्लों में पाया नहीं, क्या तो हमने फितरत के समझने में गलत की और क्या हमने मजहब में गलत। अब हमारे जो भाई नमाज में हाथ बांधते उन्होंने दलील पेश की है कि हम अल्लाह की बारगाह में हाथ बांध के इसलिए खड़े होते हैं कि मुजरिम हाथ बांध के खड़ा होते हैं। तो सवाल ये है कि नमाज पढ़ना इबादत है या जुर्म है? अगर जुर्म है तो मुजरिम की तरह से खड़े, और अगर बारगाह में हाजिरी है तो हाजिर होने की तरह से खड़े। कुरान मजीद तो कहता है कि हम मुजरिमों को गैर मुजरिमों से अलग रखें। एक बात मैंने पहले इसी मसले में, जब कभी हाथ बांध से कोई खड़ा होगा तो हम उससे कहेंगे ठीक से खड़े हो, मगर खुले हुए हाथ वाले से नहीं कहेंगे ठीक से खड़े हो। ये पहली दलील है कि हाथ खुले रहना चाहिए, यानी फितरी तकाज़ा। दूसरी गुजारिश है, ये जो आप कहते हैं कि हम अल्लाह के सामने हाथ बांधते हैं तो इसलिए कि हम मुजरिम हैं, तो नमाज कोई जुर्म नहीं है, नमाज अल्लाह की बारगाह में हाजिर है। और तीसरी ये गुजारिश और करना चाहिए, क्योंकि ये सवाल आया है मेरे सामने
اس لیے اتنے خیالات مجھے اپنے بچوں کے دماغوں میں جمع کر دینا ہے جس کو دوسرے سے آسانی کے ساتھ ہاتھ باندھو. ہاتھ باندھو یہ حکم ہوا. آدمی جب کھڑا ہو جائے تو فطری طور پر وہ اس کے ہاتھ کھلے رہیں گے بندے نہیں. تو ہاتھ کھلے رکھو. اس کے لیے حکم آنے کی ضرورت نہیں ہے, آرڈر کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ آدمی جب کھڑا ہوگا تو ہاتھ کھلے, لیکن ہاتھ باندھو اس کے لیے آرڈر چاہیے, حکم چاہیے. تو اگر میری بات ضائع نہ ہو جائے میرے عزیزوں, میرے نوجوانوں, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہاتھ کھلے رکھتا ہے اس کو تو فطرت سے کھلے ہاتھ رکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے. اب جو ہاتھ بندھوانا چاہتا ہے اسے اللہ اور نبی کا حکم دکھانا پڑے گا کہ کہاں پر حکم دیا ہے کہ ہاتھ کو باندھے. معلوم ہوا کھلے ہاتھ کے لیے فطری پرمٹ اجازت نامہ موجود ہے, لیکن ہاتھ باندھو اس کے لیے حکم نامہ درکار ہے. اور دنیا میں کوئی ہاتھ باندھنے والا ایسا نہیں ہے جو یہ حکم نامہ دکھا سکے کہ ہاتھ باندھو, اور جب حکم موجود نہیں ہے تو بندھوانے کا کیا ہے. تین باتیں ہوں, چوتھی ایک بات اور سنیے. یہ بحث جتنی ہندوستان میں زور پکڑ گئی ہے اتنی بحث یہ دنیا میں نہیں. ہاتھ باندھے جائیں یا ہاتھ کھولے جائیں. ابھی طاقتم حاجی آ رہے ہیں, جہاز پر جہاز آ رہے ہیں, حاجیوں کی کھیت کر رہی ہے. ان سے آپ پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے. یہ چوتھی چیز سنا رہا ہوں, ہاتھ باندھے کھلے رہنے پر گن کے یاد رکھیے. ان سے آپ پوچھیے تو وہ بتائیں گے کہ ہم نے مکے میں اور مدینے میں, مسجد النبی میں اور مسجد الحرام میں, روضہ رسول کے پاس اور خانہ کعبہ کے پاس, ہم شیعوں کا تذکرہ چھوڑ دیں. وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ انہوں نے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی کھلے ہاتھ نماز پڑھتے دیکھا ہوگا. یہ حاجی بہت سے ان مسلمانوں کو دیکھ کے آ رہے ہیں جو شیعہ نہیں ہیں اور ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں. اور کتابیں پڑھیے تو اس میں آپ کو ملے گا کہ مثلاً مالکی فقہ کے ماننے والے ہاتھ نہیں باندھتے ہیں, ہاتھ کھلے رکھتے ہیں. تو اب ٹھہر جائیے, مسئلے کو ذرا تقسیم کیجیے. مسئلے کو ذرا تقسیم کیجیے کہ فرقے دو پائے جاتے ہیں, ایک شیعہ فرقہ پایا جاتا ہے, ایک سنی فرقہ پایا جاتا ہے. شیعہ بالکل ہاتھ کھلے رکھتے ہیں اور سنیوں میں بھی کچھ ہیں جو ہاتھ کھلے رکھتے ہیں. ہاتھ باندھنے والے جو ہیں وہ کچھ سنی ہیں. اب یہ بتائیے, ہمارا مسئلہ تو آپ میں بھی پایا جاتا ہے, آپ کا مسئلہ تو ہم نے نہیں پایا جاتا. تو میں نے گن گن کے جو باتیں یاد دلائی ہیں تو یاد رکھیے گا, تو پھر بار بار میرے پاس آپ کو سوال لے کے آنا نہیں پڑے. پہلی میں نے گزارش کی کہ فطری نیچرل طور پر کھڑے ہونے سے آدمی ہاتھ کھلے ہی رکھے گا, ہاتھ باندھے گا. دوسری گزارش میں نے آپ کے سامنے کی کہ یہ دلیل ناکارہ اور ناکافی ہے کہ ہم گناہگاروں کی طرح سے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, لہذا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے کہ نماز گناہ نہیں ہے, جرم نہیں ہے, اللہ کی بارگاہ میں حاضری. اور اس کو میں نے دوہرایا ایک خاص مطلب کے لیے. اچھا ٹھہر جائیے, ہم مسلمان ہیں گناہگار. مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تو یہ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں. اگر نبی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے تو پھر نماز میں ہاتھ کا باندھنا بدعت ہو جائے گا. ہم سے مطالبہ کرنے کا حق کیا ہے؟ تو آپ یہی تو کہیں گے اپنے مذہب کی تائید میں
کہ نبی بھی نماز پڑھتے تھے تو ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے، تو ٹھہر جائیے، ہم تو گناہگار ہیں، مجرم ہیں، ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، نبی تو معصوم تھے، وہ کہاں مجرم تھے، وہ تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے۔ اگر مجرم کی نماز میں ہاتھ باندھے جاتے ہیں تو معصوم تو ہاتھ نہیں باندھے گا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم وہ نماز پڑھ رہے جو نبی پڑھ رہے تھے، آپ وہ نماز پڑھ رہے جو مجرم پڑھا کرتے تھے، دونوں کے راستے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اور اس سلسلے کا آخری تذکرے اور بھی ہیں، لیکن مجھے مجلس سے کچھ اور باتیں بھی بیان کرنا ہے، تو جتنی باتیں میں نے سنائی ہیں ان کو گن کے آپ یاد رکھیں۔ اور آخری بات یہ اور سنیں کہ ہمارے پاس ہر حالت میں نماز میں کیسے رہو حکم شریعت موجود ہے۔ ہاتھ کھلے رہے جائز، دانوں پر رکھے رہے سنت، اس طرح رکھے رہے کہ ہاتھ کا رخ قبلے کی طرف رہے، تب آپ یوں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یوں رکھیں زیادہ سے، اور کسی حالت میں ہمارے مذہب نے ہدایت دینے کی جگہ چھوڑی نہیں۔ حالت قنوت میں نہ ہاتھ کہاں رہے، حالت قنوت میں نہ ہاتھ کہاں رہے۔ مسائل کی مسائل بھی سن لیجیے اور بات کی بات بھی ہو جائے۔ سلوات بھیجے محمد راجہ۔ جن سے بات کرنا ہے وہ تو بات کریں، اگر اپنی بات بھی ہو جائے۔ بعض بھائیوں کو جب قنوت پڑھتے دیکھا تو جتنے وہ ہاتھ اونچے کر سکتے ہیں اتنے اونچے کرتے ہیں۔ یعنی میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید اللہ دینے میں تکلف کر رہا ہے، یہ لبک کے لینا چاہتے ہیں۔ اور بھی دیکھیں کہ ہاتھ پھیلا کے پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، مذہب میں ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جس دن مولا کائنات امیر المومنین علی کی خلافت کا غدیر خم میں اعلان کر کے نبی منبر سے اترے تھے تو آیت اتری تھی، الیوم اکملت لکم، آج ہم نے دین کامل کر دیا۔ تو جس کے پاس دین ناقص ہو وہ طے کرے کہ کہاں حکم باقی ہے یا نہ۔ ہم تو کامل دین کے ماننے والے ہیں، اس میں ہر ہدایت مکمل ہے۔ تو حالت قنوت میں نماز کہاں رہنا چاہیے؟ چہرے کے سامنے رہنا چاہیے، اور رخ آسمان کے بجائے چہرے کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ سب میں سنت بتا رہا ہوں، واجب نہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہاتھ اگر آسمان کی طرف ہو گئے تو نماز باطل ہو جائے گی، قنوت خود ہی سنت ہے، پڑھیے تو نماز ہو جائے گی، نہ پڑھیے تو نماز ہو جائے گی، لیکن سنت ہے، پڑھنا چاہیے۔ جب ہم رکوع کریں تو ہمارے ہاتھوں کو گھٹنے پر ہونا چاہیے۔ دیکھیے نبی کہتے ہیں ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ جھکی ہوئی حالت میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہاتھ لٹکے بھی رکھیں، لیکن جو آدمی رکوع میں جھکا ہوا ہے اس کی کمر پر بوجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اگر ہم نے ہاتھوں کو گھٹنوں پر ٹیک کے سہارا نہیں دیا تو اس کے معنی کہ جھکنے کی جو تکلیف پیدا ہوگی جوانوں کو نہیں پیدا ہوگی، بوڑھوں کو پیدا ہوگی، اچھوں کو نہیں پیدا ہوگی، کمزوروں کی پیدا ہوگی۔ تو اسی دیر میں جتنی دیر میں ہم کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ رب صلی علی محمد وعلی محمد، اسی دیر میں درد کہے گا اٹھو 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 اٹھو، تو وہ کمر کا درد جو ہے وہ دل کا خلوص چھین لے جائے گا۔ لہذا فطرت نے کیا کہا کہ جب جھکے ہو تو ہاتھوں کو گھٹنوں پر ٹیک لو تاکہ یہ سہارے بن جائیں، یہ سہارے بن جائیں۔ اب تم اطمینان سے رکوع میں جتنی دیر چاہو اتنی دیر سے۔ بہت سے میرے بھائی اور بچے نہیں جانتے ہیں، اس لیے میں مسائل کی ایک تفصیل بھی رکھنا چاہتا ہوں، اور ہمارا مذہب کتنا فطرت کے مطابق ہے اسے بھی سنانا چاہتا ہوں۔
سجدے میں کہیں بھی ہاتھ رکھے جا سکتے ہیں. دیکھیے جائز والی بات الگ ہے، مستحب والی بات الگ ہے. اخراج ہے یہ محمد علیہ رسول اللہ کا ہے اسے مومن کو. تو منافق تو یہ بھی کہتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب منافق کے مقابلے میں مومن کی پہچان نبی نے بتائی کہ جو علی سے محبت کرے وہ مومن. جو اسلام کو مانے وہ مسلم، اور جو علی سے محبت کرے وہ مومن. اور اس مومن کا نام شیعہ بھی خود رسول اللہ ہی نے رکھا. آج بھی حدیث موجود ہے، یا علی انتا وصیتوں کا لہم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب. اور آپ حدیث کتاب روز پڑھتے رہتے ہیں. اس میں مولا نے خود بھی کہا کہ اذن واللہ خذنا وسعدنا وكذلك شیعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرہ. ہم بھی کامیاب اور ہمارے شیعہ بھی. تو دین الہی اسلام کا ماننے والا مسلمان تھا، جب منافق شامل ہو گئے تو دین کا نام کیا پڑا؟ شیعہ. کس کے شیعہ؟ علی کے شیعہ. علی کے شیعہ. اس کے بعد زمانے میں علی کے شیعوں کو اتنا دبایا، دین اہل بیت کے ماننے والوں پر اتنا ظلم کیا. اگر یاد رکھ سکیے تو ایک دنیا کو کہ اگر ماں باپ کسی بچے کا نام علی رکھ دیتے تو وہ اپنے نام علی ہونے کی بنا پر اتنا ستایا جاتا تھا، علی کے ماننے کی بنا پر نہیں، کہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا تھا، کوستا تھا، بددعا کرتا تھا کہ میرا نام علی کیوں رکھ دے. تو سوچئے جس ماحول میں لفظ علی کے لیے جگہ نہ ہو، اس ماحول میں دین علی کے ماننے والے کے لیے جگہ ہوگی یا نہیں. اتنا ظلم بڑھا، اتنا ظلم بڑھا کہ 70-80 سال تک 70,000 ممبروں پر علی کا نام لے کے معاذ اللہ آپ کے اوپر لعنت بھیجی گئی. یہاں تک دنیا بدلی. لیکن ادھر بنو امیہ ہٹے اور بنی عباس آئے تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام دین حقیقی خدا، جس کا پہلا نام اسلام تھا، جس کا دوسرا نام شیعہ علی تھا، اتنا پھیلایا کہ وہ دین خدا، وہ دین نبی، وہ دین علی چھٹے امام کے زمانے میں دین جعفری کہلانے لگا. آج تک باقی ہے نام. اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنا ظلم کیا گیا کہ آپ کی زندگی کے 14 سال قید خانے میں گزرے. لیکن ظلم قائم نہیں رہتا، حق اپنا زور دکھا کے رہتا. یہ 7ویں امام کی مظلومی کی تاثیر تھی کہ ہارون کا بیٹا گھٹنے ٹیک کے امام کے سامنے درخواست پیش کرتا ہے کہ آپ ولی عہدی گوارا کریں. اور آپ کہتے ہیں اچھا ولی عہدی گوارا کروں گا مگر کاروبار حکومت کرنے کے لیے نہیں. تو مولا پھر کیا کیجیے گا؟ کہ دربار حکومت کو بزم علم بنا دینے کے لیے ولی عہدی گوارا کریں. اور اگر میرے بچوں یاد رکھ سکنا تو یاد رکھنا کہ جو دین الہی اسلام کہلایا، جو دین محمدی شیعہ علی کہلایا، جو دین علی دین جعفری کہلایا، وہ 8ویں امام کے زمانے میں پھر اتنا پھیلا کہ اب جو دین اہل بیت کے ماننے والے تھے وہ رضوی کہلاتے، یعنی 8ویں امام سے منسوب کرنے والا بتاتا تھا میں علی کا ماننے والا ہوں، میں نبی کا ماننے والا ہوں، میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں. ایک سلمان بھیج دیں.
اب ایک ذرا کا ضمنی تذکرہ اس حدیث سے رابطہ پیدا کرنے کے لیے جس میں حضور کہتے ہیں کہ اسلام کی فطرت پر بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی جو فطرت ہے وہی اسلام ہے اور جو اسلام ہے وہی فطرت ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی ایک رقم مجھے آج بڑھانا ہے تاکہ میں ذکر امام حسن تک تذکروں کو لا سکوں۔ مل جل کے سوال بھیجیے محمد راجہ۔ بات میرے الفاظ میں سنیے تاکہ میں جلدی سنا۔ حکومت اس لفظ کے معنی کو سب جانتے ہیں۔ حکومت کی بہت سی قسمیں اب تک پیدا ہو چکی ہیں۔ شاہی جس میں ایک آدمی بادشاہ ہوتا ہے حاصل ہوتا ہے۔ جمہوریت جس میں عوام کے ووٹوں سے حکومت بنتی ہے۔ سوشلزم، کمیونزم، جتنے بھی علم آپ کے سامنے آ چکے ہیں وہ سب آپ کے سامنے۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں اسے میرے الفاظ میں سنیے۔ ایک حکومت وہ ہوتی ہے جو بنائی جاتی ہے، توجہ چاہتا ہوں، ایک حکومت وہ ہے جو بنائی جاتی ہے اور ایک حکومت وہ ہے جو فطری طور پر پیدا ہوتی ہے۔ بنائی جانے والی حکومت نہیں پائی جائے گی بنائے جانے سے پہلے، اور بنائی جانے والی حکومت توڑی جا سکے گی بنائی جانے کے بعد، اس لیے کہ نہیں تھی بنائی گئی۔ تو جو نہ ہونے کے بعد بنائی جا سکتی ہے وہ بنائی جانے کے بعد توڑی جاتی ہے۔ لیکن ایک حکومت ہوتی ہے جسے کوئی بناتا نہیں ہے، اسے فطرت پیدا کرتی ہے، نیچرل حکومت۔ آپ کہیں گے تم نے ایک نیا لفظ نکالا ہے ہماری سمجھ میں نہیں ہے، تو آئے گا کیسے جب تک کہ میں لفظ کے معنی خود بیان کروں۔ باپ کی حکومت اولاد پر، توجہ چاہتا ہوں، باپ کی حکومت اولاد پر یہ بنائی جاتی ہے یا فطرت کے ذریعے پیدا ہوتی ہے؟ یعنی آج تک کسی باپ نے کہا کہ میں باپ بنایا گیا ہوں لہذا میرے سامنے جھوٹ؟ جو بادشاہ نہیں ہے آج اس کی کوئی قیمت نہیں، جتنے دن بادشاہ رہا سب کے سر جھک رہے ہیں، اور جس دن گدی سے اتار دیا گیا کچھ نہیں۔ بڑی قیمت ہے چیف منسٹر کی، پرائم منسٹر کی، پریزیڈنٹ کی، لیکن ایک مرتبہ بات یاد آ گئی ذرا سا، ایک کارٹون مجھے یاد ہے۔ ایک زمانے میں بہار میں ہر ہفتے، دوسرے ہفتے، تیسرے ہفتے حکومت چینج ہوتی ہے۔ کولیشن پارٹیاں جو تھی وہ جماعتیں مل کے وزارت بنا رہی، تو کوئی 20 دن چلی گورنمنٹ فیل ہو گئی، دوسری بن گئی، اس لیے اس میں تھا کیا، ادھر سے اٹھ کے ادھر آ گئے، گورنمنٹ ٹوٹ گئی، ادھر والے اٹھ کے ادھر چلے گئے، گورنمنٹ ٹوٹ گئی۔ تو اس زمانے میں ایک کارٹون چھپا تھا اخبار میں، ایک بڑی میز ہے، اس پر وزارتوں کے کارڈ پڑے ہوئے، قانون کی وزارت، غذا کی وزارت، تجارت کی وزارت، منسٹریوں کے کارڈ، اور ایک پیون چپراسی بغل میں فائل دبائے ہوئے جا رہا ہے۔ اس بڑی میز پر گورنر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک کارڈ ہے منسٹری کا۔ انہوں نے پیون کو آواز دی، چپراسی کو، کہ میاں یہ منسٹری کی جگہ خالی ہے، منسٹر ہو جاؤ۔ تو اس نے پلٹ کے جواب دیا، سرکار میری سروس پرماننٹ ہے۔ یعنی اتنی بے قیمت ہو گئی حکومت
کہ چپراسی کی نوکری باقی تو رہے گی. تو آج بادشاہ نہیں ہے تو کچھ نہیں, کل بادشاہ ہے تو سب کچھ, اور جب نہیں رہے تو کچھ بھی نہیں. یہ حال ہے بنائی ہوئی حکومت کا. یہ چاہے بادشاہ تلوار کے زور پر بنا لے, ڈکٹیٹر فوج کی طاقت پر بنا لے, پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر لوگوں کے ووٹ سے بنا لے, یا سرمایہ داری کمرے فیصلے کسی نام سے بن جائے, مگر یہ سب بنائی ہوئی حکومتیں ہیں, فطری حکومتیں نہیں. مگر باپ کی حکومت بیٹے پر, یہ فطری حکومت ہے. اس لیے کہ تم جس دن پیدا ہوئے تو فطرت میں پیدا ہوتا ہی بتایا یہ باپ ہے تمہارا, تم بیٹے. اب تم لاکھ اونچے ہو کے آسمان کے تارے بن جاؤ تب بھی باپ تم سے اونچا رہے گا, تم بیٹے رہو گے. بھلے دوسری باتوں میں تم بات سے آگے بڑھ جاؤ, بات ظاہر رہ جائے تو تم بڑھ کے فیصلات ہو جاؤ تو تمہارے پیچھے نماز پڑھے گا, لیکن اس کے باوجود بھی باپ رہے گا بیٹا. پیشناز ہو کے بھی باپ کی اطاعت واجب رہے گی یا نہیں رہے گی؟ رہے گی. یہ ہے فطری حکومت. اگر آپ نے اتنی میری حال پر مہربانی کی کہ بنائی ہوئی اور فطری حکومت کو پہچان لیا, تو ایک بڑے مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں, زندگی بھر اطمینان کے ساتھ آپ سوچ سکیں گے اور دل مطمئن رہے گا. کہ فطری حکومت وہ ہوتی ہے جو اللہ دیتا ہے, بندے نہیں دیتے. جو حکومتیں بندے دیں گے وہ بنائی ہوئی مصنوعی حکومت ہوگی, اور جو حکومت اللہ دے گا وہ فطری ہے. کوئی باپ خود نہیں بنتا, جس کو اللہ بناتا ہے وہ باپ بنتا ہے. اب تو فرق سنیے کہ بنائی ہوئی حکومت کو مانا گیا تو حکومت اور نہیں مانا گیا تو. میرے سماج کی نہیں, لیکن جہاں مورتیوں کی پوجا ہوتی ہے وہاں کے سماج کا محاورہ ہے کہ مانو تو دیوتا اور نہ مانو تو پتھر. میرے سمجھ میں تو دیوتا ہے ہی نہیں کوئی, تو مانو تو دیوتا اور نہ مانو تو پتھر. اس لیے کہ ان کے پاس فطری حکومت نہیں ہے بلکہ یہ بنائی ہوئی. تو دنیا میں حکومتوں کی جتنی قسمیں بنی ہیں یہ سب بنائی ہوئی ہے. اب اجماع سے بناؤ تو بنائی ہوئی حکومت ہے, فطری حکومت نہیں ہے. مجلس شورا سے بناؤ تو بنائی ہوئی حکومت ہے, فطری حکومت نہیں ہے. وصیت نامے سے بناؤ بنائی ہوئی حکومت ہے, فطری حکومت. فطری حکومت تو وہ ہوگی جو خالق فطرت پیدا کرے. میں اس طرح سے یاد رکھیے گا, جیسے باپ کو باپ ہونے کی حکومت فطرت سے ملتی ہے, ویسے ہی جو نبی اور امام ہوتے ہیں ان کی حکومت بھی فطری حکومت ہوتی ہے, وہ بنائے جانے سے نہیں بنائی جاتی. اس فرق کا فائدہ آپ تب حاصل کریں گے جب میں آپ کے سامنے ایک لفظ رکھوں کہ ایک باپ کے 10 بیٹے ہیں اور 10 کو 10 کے 10 بیٹے باپ کو باپ مانتے ہیں, تو کیا اس کے باپ ہونے میں کچھ اضافہ ہو گیا؟ اور 10 کے 10 کہتے ہیں ہم تم کو اپنا باپ نہیں مانتے ہیں, تو کیا اس کے باپ کے ہونے کی حیثیت میں کوئی فرق آ گیا؟ تو نہ تمہارے بنانے سے باپ بنا ہے نہ تمہارے بگڑ جانے سے گھٹ جائے گا. اگر بنانے سے بنا ہوتا تو تم سو سکتے تھے, پر نبی اور امام فطری حکومت لے کے آتے ہیں. مانو گے تب بھی ان کی حکومت باقی ہے, نہ مانو گے تب بھی ان کی حکومت باقی ہے. تو اس بات کو یہاں تک اس لیے لایا ہوں کہ معمول بنائی ہوئی حکومت لا رہا ہے, اور امام علی رضا علیہ السلام کے پاس اللہ کی دی ہوئی فطری حکومت. اور دنیا نے آخر میں دیکھا کہ شکست کھائی تو بنائی ہوئی حکومت نے کھائی, فطری حکومت نے شکست نہیں کھائی. ابھی سناتا ہوں آپ. مامون نے امام رضا علیہ السلام کو پیغام بھیجوایا کہ اب کی نماز عید آپ پڑھا دیں. اب کی نماز عید آپ پڑھا دیں.
آپ نے پیغام بھجوایا بہتر ہے، جیسے پڑھاتے آئے ہو ویسے ہی پڑھاؤ، اس لیے کہ نہ پڑھانے والے کی نماز قبول ہونے والی ہے نہ پڑھنے والے کی قبول ہونے والی ہے۔ اس میں کچھ ہنسی مذاق کی بات نہیں، جب عقیدے نادرست ہے تو نماز قبول ہونے والی نہیں، ورنہ کیا یزید کی فوج کربلا میں نماز بھی پڑھی تو قبول ہوگی نماز؟ کیا بہتر جیسے پڑھاتے آئے ویسے ہی ایک منٹ میں اگر ایک بات میں سمجھا لے جاؤں جلدی سے تو بات بن جائے۔ جو دل سے ملے ہوئے دوست ہوتے ہیں ان کو ایک دوسرے کے خلاف سنا کے شبہ پیدا بھی کرائیے تو نہیں پیدا ہوتا، ان کا ان کے لیے کہتے ہو ناممکن ہو نہیں سکتا۔ تو جہاں دل ملے ہوتے ہیں وہاں اگر شبہ پیدا کرانے والے چغل خوری کر کے شبہ پیدا بھی کراتے تو شبہ پیدا، چپ ہو جاؤ ہمارے دوست کے خلاف کچھ مت کو ہم سننا نہیں چاہتے۔ اور جہاں دل نہیں ملے ہوتے اوپر سے مصلحت کا پل بنا کے دل ملائے جاتے ہیں بظاہر دکھانے کے لیے، وہاں کبھی شبہ مٹتا نہیں۔ تو مامون نے بنی ہے تو بنا لیا کہ مگر شبہ نہ مٹا تھا نہ مٹ سکتا تھا نہ مٹنے والا تھا، جو اصل بات کہنا تھی وہ آ گئی۔ تو جب آدمی شبے میں رہتا، جب آدمی کی شبے میں رہتا ہے تو ایسے ہیر پھیر اور چکر میں رہتا ہے کہ سوچ بھی نہیں پاتا ہم کدھر جا رہے کدھر نہیں۔ امام نے کہا جیسے تم نماز پڑھاتے تھے ویسے ہی پڑھاؤ۔ تو مامون کی سمجھ میں آیا کوئی بات ہے جو یہ انکار کر رہے ہیں، لہذا اصرار کرو، لہذا اصرار کرو کہ نہیں آپ ہی پڑھ رہے، وہی شبہ والی بات ہے نا۔ امام نے 3 مرتبہ کہلوایا، امام نے جتنا انکار کیا اتنا ہی اس کا شبہ والا دل اور مضبوط ہوا کہ ضرور پڑھواؤ، ہے کوئی کمزوری۔ تو آخر میں امام نے کہلوایا کہ اچھا ٹھیک ہے میں نماز کو پڑھاؤں گا، مگر ایک بات سن لو، جیسے میرے جد محمد مصطفیٰ پڑھاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے وہ نماز عید پڑھانے کے لیے عیدگاہ جاتے تھے میں ویسے ہی جاؤں گا۔ آپ نے امام کے فطرے کی قیمت نہیں پہچانی۔ یہ 2 صدی ہجری میں امام رضا کہتے ہیں جیسے میرا جج جاتا تھا عیدگاہ ویسا ہی میں جاؤں گا۔ یہ پوری 200 سال کی تاریخ کو چیلنج کر رہی ہے امامت کہ تم آج تک عیدگاہ اس طرح نہیں گئے جیسے میرا نبی جاتا تھا، تو تم اس دین پر باقی اور قائم کرو۔ جسے عیدگاہ تک جانا نہیں آتا ہے رفتار محمد کے مطابق وہ دین محمد کو باقی کرو، ورنہ جواب آتا کیسے آپ جائیں گے، ہم بھی تو اسی طرح جاتے ہیں۔ جواب آیا نہیں، آپ سے جیسے بھی چاہے، یعنی ایڈمٹ، اقرار کہ ہم چل تو رہے مگر نبی کے رفتار پر نہیں۔ مامون نے سوچا جائیں گے تو نمازی تو پڑھائیں گے، کیا لگتا ہے؟ مگر آج امامت نے کہا کہ مصنوعی بنائی ہوئی حکومت کے مقابلے میں فطری حکومت کا زور دکھا دیا۔ اور میرے سننے والوں اب میری پچھلی تقریریں سب مجھے واپس کر دیں، میں نے مسلسل فطرہ کہا ہے کہ فطرت کے زور کو روکا تو جا سکتا ہے، دبایا تو جا سکتا ہے، مگر فطرت کے دھارے کو موڑا نہیں جا سکتا۔ آج امامت نے طے کیا کہ ہم جلال حکومت دکھائیں گے، اپنا فطری حکومت کا جلال، اپنا اقتدار دکھائیں گے، فطری اقتدار دکھائیں گے، اپنا اثر دکھائیں گے، فطری اثر دکھائیں گے۔ وہ مصنوعی اثر ہے جو توپ کے گولے داغ کے پیدا کیے، وہ مصنوعی اثر ہے جو ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر سروں پر دوڑا کے اڑا کے بتایا گیا۔ فطری اثر کہ دلوں پر ہیبت جم جائے، نکلے کس شان سے نکلے، نئے کپڑے پہن کے نکلے، اما بے نعمت رب کا فحدث، اللہ نے اگر تم کو نعمتیں دی ہے تو اس کا اظہار کرو۔
अबा के दामन समेटे हुए निकले और सुन्नत नबी के मुताबिक फयादा ता निकले, नंगे पैर निकले, हाथ में असा लेके निकले, चंद कदम चल के ठहर के बड़े सुकून के साथ कहा अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर इमाम की जुबान से निकलना था कि जो मजमा साथ नमाज पढ़ने जा रहा था उसने भी कहा अल्लाह अकबर। और जब उस मजमे ने कहा तो वो आवाज जहां तक गई, जिसने सुना उसने कहा अल्लाह अकबर। इमाम थोड़ी दूर और चले, इमाम थोड़ी दूर और चले। इतनी देर में मामून ने सैकड़ों आदमी रवाना कर दिए रिपोर्ट लेने के लिए, ये पूरे शहर में अल्लाह अकबर की आवाज क्यों आ रही है? कब कुछ नहीं है, नमाज पढ़ाने जा रहे हैं, 10 कदम लग चल के अल्लाह अकबर कहा और उनके साथियों ने कहा, उनके साथियों को सुनकर मजमे ने, इमाम ने दूसरी मंजिल ली, बड़े मरतबा कहा अल्लाह अकबर। अब जो अल्लाह अकबर कहा तो मजमा अब ट्रेंड हो चुका था, तो फौज तक आवाज पहुंची, वहां से भी आवाज कर दी। तीसरी मरतबा तीसरी मंजिल पर जो इमाम ने तकबीर कही तो पूरे शहर से एक साथ तकबीर की आवाज आ गई। कहा देखो वो झूठी बनाई हुई हुकूमतें होती है, जहाँ हटो बटो की आवाजें होती हैं, जहाँ आगे पायलट चलता है तालीम कराने के लिए, जहाँ सड़कें खाली कराई जाती है, ये फितरी हुकूमत का जलाल है कि पूरे शहर पर हुकूमत के आसार पाई है। आवाज तकबीर से शहर गूंजा और हुकूमत ललक गई। अगर तुम मुसलमान थे, तुम इस्लामी हुकूमत के हामी थे, तुम हुकूमत इलाहिया के मानने वाले थे, तुम हुकूमत इलाहिया के सरबराह थे, तो अल्लाह अकबर की तकबीर सुन के खुश हो जाना चाहिए था। मुझे बताओ सुनने वालों, मेरे सुनने वालों मुझे बताओ, जो आवाज तकबीर से डर जाए उसे क्या समझो, मुसलमान समझो या कुछ और समझो? कहां से भेजा? पैगाम भेजा, जाओ इमाम से जाके मेरी ख्वाहिश का तस्करा करो कि आप आराम करें, नमाज हो जाएगी। इमामत ने जलाल दिखाया फितरी हुकूमत का। ये हम इख्तियार इस्तेमाल नहीं करते तो हमें मजबूर न तो, यानी 3 मरतबा 3 मंजिल पर 3 मरतबा तकबीर कही तो पूरी हुकूमत हिल गई। जरा सोचिए, जिसके लहजे में इतनी तासीर है कि हुकूमत हिल जाए, ये उसी का पोता तो है जिसकी 2 उंगलियों के इशारे पर पूरा खले खैबर हिल जाए। ये 8वां इमाम नहीं है, पहले इमाम की याद ताजा कर रहा है। हमारी ज़बान में तासीर है, हमारे बातों में तासीर है, हमारी उंगलियों में तासीर है। इमाम नमाज पढ़ने के बजाय वापस हो गए। नमाज तो हो गई, मगर मामून ने महसूस कर लिया कि जब ये ईदगाह तक पहुंचे बगैर पूरे शहर की आवाज, इनका पूरा शहर इनका हम आवाज हो गया था, तो अगर ये ईदगाह तक पहुंच जाती और जब ईदगाह तक पलटते तो उसने तय कर लिया कि मुझसे बड़ी गलती हो चुकी। मैंने बड़ी कोशिश की थी पॉलिसी बदलने की कि इमामत को मिला के हम हिस्सेदार बन जाएं इनकी नेकनामी में और अपनी बदनामी को बांट दें, मगर इमामत ने अपना निखार अलग रखा, हमारी बेवकारी अलग कर दी। तो उसने उसी दिन तय कर लिया अब हुकूमत बाकी रखना है तो अली रजा को जिंदा नहीं रखना। और अब बयान को रोक के इतना कहना चाहता हूं कि जहर दिया गया, जहर दिया गया और इतना तेज और शदीद जहर दिया गया। इतना तेज और शदीद जहर दिया गया कि अगर वो जहर किसी चश्मे या कुएं में डाल दिया जाता तो पूरा चश्मा पूरा कुआं से जिंदा होता। तो ये 8वें इमाम को जहर दिया गया, या जहर का एक चश्मा था जो जिस्म मुबारक में उतार दिया गया। इमाम तशरीफ लाए, अपने खादिम खास अब उस चलते रवि से कहा दरवाजा बंद कर दो और कहा देखो अब मेरा वक्त इंतकाल करिए,
لیکن امام کو امام غسل دیتا ہے، امام کو امام کفن دیتا ہے، امام کو امام دفن کرتا ہے۔ یہ سارے کام میرا فرزند جو بھی 8 سال کا مدینے میں ہے محمد تقی، وہ آ کے انجام دے گا غائبانہ طور پر، اور اس کے بعد پھر میری میت کو لوگ اٹھائیں گے۔ تو اب اس وقت کوئی آئے تو اسے آنے دینا، اور جو کچھ دیکھنا اسے کسی سے بیان نہ کرنا جب تک کہ میری میت دفن ہو۔ میں سارے واقعات چھوڑے دیتا ہوں۔ اتنا سناتا ہوں کہ اتنا شدید زہر دیا گیا تھا امام کہ جسم مبارک سے جو پسینہ جاری تھا اس کا رنگ سبز تھا، سبز، اور اس زہر نے سینہ اقدس میں ایسا درد پیدا کیا تھا کہ امام درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کے دباتے تھے، اور جب درد نہیں رکتا تھا تو اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، جب درد نہیں رکتا تھا تو ایک وزنی پتھر تھا جسے اٹھا کے سینے پر رکھتے تھے۔ بس میرے بھائیوں میری بہنوں 2 جملے سنو اور میں مجلس تمام کروں۔ خادم ابو سلط ہربی کہتا ہے کہ امام اپنے حجرے میں اکیلے درد و تکلیف میں مبتلا تھے، صبر کی منزلوں سے گزر رہے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ تیزی کے ساتھ ایک نوجوان آیا، تو کہا مجھے خیال نہیں ہے بھیا۔ میں نے اس آنے والے نوجوان کو روکنا چاہا کہ مولا اندر اکیلے پخلیے ہوئے ہیں کہ اندر سے آواز آئی، ابو سلط آنے دو، ابو سلط آنے دو۔ آپ اگر نہ سمجھو تو میں بتا دوں، یہ امام محمد تقی ہے جو پہچان مدینے سے آئے ہیں۔ ابو سلط صرف اتنا کہتے ہیں کہ مولا نے مجھ سے کہا تھا کہ جو ہو اسے دیکھنا نہیں اور جو دیکھنا اسے بیان نہ کرنا، تو انہوں نے کہا میں نے اتنا دیکھا کہ جب دروازہ کھلا تو امام نے امام کو دیکھا، آنے والے بیٹے نے باپ کو دیکھا اور آنے والے بیٹے کو باپ نے دیکھا، اور اتنا کہا آ گئے بیٹا۔ ہاں آج بھی ہم آپ جب زیارت کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیک یا غریب الغرباء، ایک پردیس میں، غربت میں، تنہائی میں، بے کسی میں جان دینے والے، ان پر سلام۔ لیکن میں اپنے 8ویں امام کی خدمت میں عرض کروں گا، مولا وطن سے دور، بہت دور، عالم غربت میں، تنہائی میں آپ نے شہادت پائی، مگر میں اعجاز سے ہی امام محمد تقی آپ کے سراہنے پہنچ تو گئے تھے تو میرا 8واں امام بھی رہے گا۔ ہاں میرے بجائے تم میرے اس جد مظلوم کا ماتم کرو جو گھوڑے سے گر چکا ہے، جس کے جسم کو تیر اٹھائے ہوئے ہے، جس کو قتل کرنے کے لیے سن خنجر بڑھ رہا ہے، لیکن کوئی نہیں ہے جو سرحانے آ سکے۔ زینب ہے سرحانے نہیں آ سکتی، ام کلثوم ہے سرحانے نہیں آ سکتی، سکینہ ہے سرحانے نہیں آ سکتی، ارے بیمار بیٹا سید سجاد موجود ہے مگر سرحانے نہیں آ سکتا۔ افسوس افسوس، بے کسی ماتم کنا ہے حسین کے سرحانے۔ اس وقت جب شمر ملعون آتا ہے، بیراغ قتل آتا ہے، تو فکرے سنیے اور مجلس میں تمام کیے دیتا ہوں کہ صاحب روضۃ الاحباب نے لکھا ہے، صاحب روضۃ الاحباب نے لکھا ہے کہ جب شمر خنجر بکس بیراغ قتل آیا تو امام نے کہا اگر تو راضی ہو تو اتنی دیر ٹھہر جا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ جو پڑھ لوں، مجھے شہادت میراث میں اپنے باپ سے ملی ہے، اور میرا باپ تب شہید ہوا تھا جب نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھ چکے حسین صاحب ناسخ التواریخ نے کتنا لکھا ہے، کاش میں اس کتنے کو جیسا پڑھنے کا حق ہے اس طرح پڑھ سکوں، اور جیسے سننے کا حق ہے اس طرح آپ سن سکیں، تو اس ایک فقرے کا سننا کافی ہوگا۔ حسین نماز پڑھ چکے، یعنی
مہلت قتل ختم ہو چکی. اب میرے الفاظ کا سہارا نہ لیجیے, اب میرے الفاظ کا سہارا نہ لیجیے, بس یہ سمجھیے کہ وہ سینہ جو کبھی نبی کے سینے پر ہوتا تھا, وہ سینہ جو کبھی نبی کے سینے پر ہوتا تھا, اس سینے پر قاتل کے قدم ہے, قاتل کے قدم ہے. کیسے سناؤں آپ کو, کیسے سنیں گے آپ؟ ایک مرتبہ صاحب ناسخ و تواریخ لکھتے ہیں کہ شیو نے جب خنجر چلانا چاہا تو حسین نے کہا